الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لائق صد احترام صدر مجلس، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے میثاق مدینہ، پرامن بقائے باہم کا اولین منشور۔ حضرات گرامی، انسان جانداروں یا جانوروں کی قبیل سے، ہاں اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے اسے بعض حیثیتوں سے ممتاز ضرور بنایا ہے۔ انسان کے اندر جانوروں والی یہ جبلت ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ رہتی ہے، اور جب انسان عقل و خرد، تہذیب و تمدن یا اس سے آگے بڑھ کر دین و مذہب کے تابع نہ رہ کر اپنی اسی حیوانی جبلت اور اپنی حیوانی مزاج کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر انسان صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنا وجود دیکھتا ہے، اپنا اور اپنوں کے علاوہ اسے دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اور جب کبھی انسانی سماج میں انسان حیوانیت کے اس جذبے کا شکار ہوتا ہے تو پھر سماج کے اندر بدامنی کا پھیلنا، حقوق کا پامال ہونا، انسانیت کا کراہنا اور انسانیت کی چیخ و پکار کا ہر طرف سنائی دینا، مرد و عورت کا فرق مٹ جانا، بچوں اور بوڑھوں کا بے دریغ قتل ہونا، یہ انسانی سماج کا ایسا تماشا ہوتا ہے کہ جس تماشے کو دیکھ کر جنگل کے جانور بھی شرمندہ ہو جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے جوڑنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی آخرت کی کامیابی کی خاطر اللہ کی عبادت کے رنگ میں رنگنے کے لیے صبح و شام آپ نے آواز دی، سب کو پکارا، سب کو آپ نے ندا دی۔ لیکن بھائیو، یہ بڑے راز کی بات نہیں، یہ کھلی حقیقت ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے، وہ بندگی کے کمال پہ پہنچتا ہے تو حقیقت میں انسانیت کے کمال پہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے یہ بات ہم بڑی ذمہ داری اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کو انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کی قدر کرنے، انسانوں کی حیثیت سے ایک دوسرے کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے، انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے کے حقوق کے پامال کرنے سے بچنے کی جس قدر واضح، جس قدر مفصل، جس قدر زیادہ باریک تعلیمات آپ نے اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، دنیا میں نہ کوئی قانون ایسا ہے، نہ کوئی دستور ایسا ہے، اور نہ ہی کوئی مذہبی شخصیت اور نہ ہی کوئی مصلح ایسا کھڑا ہوا جس نے ایسی کوئی تعلیمات اپنے پیچھے چھوڑی ہو۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو دیکھیں جو مسلمان سے یہ کہتی ہیں کہ تم غالب ہو کہ مغلوب ہو،
تم اپنے ملک میں ہو کہ پرائے ملک میں ہو، تم طاقتور ہو کہ کمزور ہو، تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان تو انسان ہے، اس دنیا کے جانوروں کے ساتھ بھی ذرا برابر زیادتی کرنے کا اسلام تمہیں حق نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا۔ دنیا تمہارا محاسبہ نہ کرے، تم نے اگر کسی پہ زیادتی کی، کسی پر تم نے دست درازی کی، کسی کی حق تلفی کی، ہاں وہ کوئی ایسا جانور ہو جسے بولنے کی طاقت نہ ہو، دنیا ہو سکتا ہے تمہارا محاسبہ نہ کرے، لیکن رب ذوالجلال ضرور تمہارا محاسبہ کرے گا۔ آپ نے مجھ سے پیش رو مقررین میں سے بہت ساروں کی تقریروں میں حوالہ سنا، ایک خاتون ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات جب جانوروں کے بارے میں کہی تو انسانوں کے بارے میں آپ کی تعلیمات کس قدر مثالی ہو سکتی ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، بات میں ذرا اور آگے لے جاتا ہوں۔ عام حالات تو عام حالات ہیں، اسلام جب غالب ہو، اسلام کا جب غلبہ ہو، اسلام جب حاکم ہو، مسلمان جب طاقتور ہو، دوسری قومیں، دوسرے مذاہب کے نام لیوا لوگ اس حکومت کے تحت، مسلم حکومت کے تحت سانس لینے والے ہو، اسلامی شریعت بہت واضح الفاظ میں اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے تمہاری 5 جو بنیادی ضروری چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز کو خطرہ ہرگز لاحق نہیں ہوگا۔ اسلام جہاں مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی بات کرتا ہے، تمہیں اپنے مذہب پر باقی رہنے کی اجازت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اسلام تمہاری جان کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ وإن رائحتها لتوجد من مسیرت 40 عاما۔ جو کسی معاہد ذمی سے، کسی کے ایسے انسان سے جو غیر مسلم ہے، مسلم حکومت کے تحت رہتا ہے، لیکن ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کرنے والا اگر وہ مسلمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان ہو کر ایک غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی پائی جا سکتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسلام نے مال کے تحفظ کی بات کی تو غیروں کے مال کے تحفظ کی بھی بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری، مسلمان کے مال کی چوری کو بھی چوری قرار دیا، غیر مسلم کے مال کے چوری کو بھی چوری قرار دیا، اس کی عزت کو بھی عزت قرار دیا، اس کی عقل کو بھی محفوظ ہونے کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، وہ غالب سماج جہاں مسلمان غالب ہو وہاں سے متعلق بنیادی باتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن انہی تعلیمات کا سب سے روشن پہلو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ مکہ سے اللہ کے نبی ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینے کی حالت یہ ہے کہ مدینے میں اس وقت ایک طرف تو انصار ہیں جو مسلمان ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اور ساتھ میں مہاجرین ہیں، یعنی انصار و مہاجرین کو ملا کر مسلمانوں کی ایک جماعت۔ دوسری طرف ابھی بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ابھی اپنے آبا و اجداد کے دین پر، بت پرستی پر باقی ہیں، مشرک ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مدینے میں اچھی خاصی آبادی ان لوگوں کی بھی، اور مدینے میں عین اسی وقت پر 3 بڑے یہودی قبائل آباد ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تینوں قبائل آباد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا مظاہرہ آپ دیکھیں۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے مدینے کو پوری طرح فتح نہیں کیا، جنگ کر کے اسے جیتا نہیں ہے۔ یہودی آپ کے ہمارے مغلوب نہیں ہوئے، وہ جو غیر مسلم ابھی اسلام نہیں قبول کیے وہ مسلمانوں کے ماتحت نہیں بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا، یعنی آپ نے یہودیوں کو بلایا، وہاں کے غیر مسلموں کو بلایا، مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا، تینوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے پر اتفاق کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، انسانی تاریخ میں دنیا 2 ہی چیزیں جاتی ہے، یا تو کوئی غالب ہوتا ہے، کوئی مغلوب ہوتا ہے۔ جو غالب ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس چلتی ہے، اور جس جو آدمی مغلوب ہوتا ہے اس کا کوئی حق نہیں مانا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے تاریخ کے ایسے طویل تجربے کے بعد انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ تجربہ دنیا کے سامنے رکھا کہ
کہ دنیا والوں جہاں کسی کی برتری نہیں ہے، سب انسان ہونے کے ناطے ایک ساتھ جینا چاہتے ہیں، کوئی غالب کوئی مغلوب نہیں ہے، وہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر کچھ ایسے اصولوں پہ اتفاق کر سکتے ہیں جو اصول ایک طرف ہمیں اپنے دین پر رہنے کی آزادی دیں، ایک طرف ہمیں اپنے دین کے تئیں تحفظ کا احساس بھی دیں، اور دوسری طرف انسانی بنیادوں پہ ہمیں ایک دوسرے کو انسان کی نظر سے دیکھنے، انسان سمجھ کر معاملہ کرنے، انسان کی حیثیت سے، ایک سماج کے افراد کی حیثیت سے ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے جینے کا سبق پڑھا سکتی ہے۔ ایسا معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حاضرین گرامی قدر، تاریخ ان حقیقتوں کو عام طور پہ نمایاں نہیں کرتی، ورنہ سچائی تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہر طرف سے احترام انسانیت کی آواز بلند ہو رہی ہے، اقوام متحدہ سے لے کر مقامی سطح پر حکومتوں کی اپنی قراردادیں یہ آواز لگا رہی ہیں کہ لوگوں انسان کو انسان کی نظر سے دیکھو۔ ایسے زمانے میں میثاق مدینہ کا یہ منشور جو تاریخ انسانی کا اولین منشور ہے، جو پرامن بقائے باہم کا سب سے پہلا نمونہ ہے، اسے دنیا کے سامنے کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے، دنیا کے سامنے اس کے ایک ایک بند کو پڑھ کر اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے اتنا وقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن مختصر سا آپ کے سامنے اس میثاق مدینہ کا پس منظر اور اس کے بعد اس کے کچھ بنود کی وضاحت کر کے اپنی جگہ میں لے لوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں کل 22 بند ہیں، 52 بند ہیں، 50 پر 2 ہماری عام سعود کی زبان میں ہم کہتے ہیں 52 بند ہیں، 52 اس میں نکات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق مدینہ کے اطراف و جوانب کو گھیر کر مدون کیا ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے السیرۃ النبویہ میں اس کا پورا متن نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں، اور امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر اس کے بعض اجزاء کو نقل کیا ہے۔ بات اس میں کیا ہے، اگر آپ باریکی سے پڑھ کر دیکھیں، ان 52 بنود میں سے 25 بند ایسے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں سے، خالص مسلمانوں کے اپنے داخلی معاملات سے ہے، لیکن یہ معاملات داخلی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وہاں کے مقامی باشندوں کے سامنے بھی واضح تصور ہے کہ مسلمان آپس میں کن اصولوں کے تحت جیتے ہیں۔ مسلمان ایک مہذب سماج ہے، مسلمان ایک ترقی یافتہ سماج ہے، مسلمان ایک ایسا سماج ہے جہاں ہمدردی، غمخواری، خیر خواہی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک کی آواز کو سب کی آواز مان لینا، اور ایک کی تکلیف کو سب کی تکلیف سمجھ لینا، ایسی تعلیمات پر مبنی 25 بند ہیں جو سب سے پہلے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں مسلمان آپس میں ایک قالب میں کئی جان والی مثال اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں میثاق مدینہ کے بقیہ 27 بند ایسے ہیں جن کا تعلق مدینے میں رہنے والے یہود، مدینے میں رہنے والے غیر مسلموں سے متعلق ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم باتیں کہیں، بڑی اہم تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس میں ایک طرف ان کے حقوق کی ضمانت دی اور ساتھ میں انہیں یہ بھی بتایا کہ ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ کن بنیادوں پہ تعاون کریں گے، کن بنیادوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات رکھی، ان میں سے بعض بند میں آپ کے سامنے پڑھ کر ان کی مختصر سی وضاحت کر لیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہود بنی عوف امت مع المؤمنین، اللہ کے نبی نے کہا قبیلہ بنی عوف کے یہودی جس طرح مومن یہ قوم ہے، ایک امت یہ قوم ہے، ایسے یہودی، یہ بنی عوف کے یہودی بھی مستقل یہ قوم کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے۔ اور آپ نے آگے میں نے 3 قبائل کے نام لیے، قبیلے بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو النضیر، یہ 3 قبائل کئی خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے متعدد خاندانوں کے یکے بعد دیگر نام لے لے کر اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا اپنا تشخص بھی برقرار رہے گا، تمہاری اپنی پہچان بھی باقی رہے گی، جس طرح مومنوں کی اپنی پہچان ہے، یہ مومن ایک ساتھ ہیں، ایک جسم ہے، اسی طرح تمہارا اپنا تشخص بھی برقرار رہے گا، تمہارے تشخص کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ سب سے پہلی یہ بات کہی۔ اگلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی
लिलयहूदी दीनुहुम वलिलमुस्लिमीन दीनुहुम मवालिहिम व अनफुसिहिम। अल्लाह के नबी ने कहा यहूदियों को अपने दीन पे अमल करने की पूरी आजादी है, मुसलमानों को अपने दीन पे अमल करने की पूरी आजादी, और मुसलमान मुसलमान ही नहीं बल्कि इनके अगर गुलाम भी होंगे, इनसे कोई जुड़ भी जाएंगे, सब के सब बराबर अपने दीन पे अमल करने की आजादी रखते हैं। हाज़रीन गिरामी कद्र, ये जो बंद है ना, इसमें तीन बड़ी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। सबसे पहली बात, जिसे हम मजहबी आजादी कहते हैं, जहां इख्तियार ऐसा हो जैसा मेरा और आपका ये अपना मुल्क है, हमारे अपने मुल्क में हम मजहबी आजादी की बात करते हैं, लेकिन जमीनी सूरत हाल बताती है कि आज ये आजादी किस कदर खतरे से दो चार है। देखो इस्लाम ने ऐसे ही माहौल में, जिस तरह यहां आजादी के बाद, यहां आजादी, मुल्क जब आजाद हुआ, न यहां हिंदू गालिब था, न मुसलमान गालिब था, न कोई और यहां गालिब था, यहां सब बराबर के हिस्सेदार थे। इस्लामी शरीयत ने हमें इसी मीसाक मदीना से वो रोशनी अता की कि हमने यहाँ की आबादी के साथ ये मुआहदा किया है और इसी मुआहदे के साथ जी रहे हैं कि यहाँ की हर कौम को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी, तो हमें भी अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी है, और ये हक न हम आपसे छीन सकते हैं, न आप हमसे छीन सकते हैं। अल्लाह के नबी ने सबसे पहली जमानत दी, कहा लिल यहूदी दीनुहुम वलिल मुस्लिमीन दीनुहुम। एक तो ये कि दोनों को अपने अपने दीन पर अमल करने की आजादी होगी, और दूसरी बात इसमें यह भी है कि मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे को निशाना बनाना, मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे को तकलीफ देना, मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे के जान और माल, इज्जत और आबरू पे नजर डालना, बुरी नजर डालना, इसकी इजाजत ऐसा कोई मंशूर नहीं देता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यकीनी बनाया कि तुम यहूदी हो कि मुसलमान, सिर्फ इसलिए कि तुम यहूदी हो तुम्हारी जान माल इज्जत और आबरू पे कभी कोई बुरी नजर नहीं डालेगा, और अगर मुसलमान हैं तो यहूदियों को भी चाहिए, यहाँ के गैर मुस्लिमों को भी चाहिए कि किसी मुसलमान की जान माल इज्जत और आबरू पे कभी कोई गलत निगाह ना डालें, कि यही असल में बाहमी हुकूक का तहफ्फुज होता है, पुरअमन बकाए बाहम के यही उसूल हुआ करते हैं। और तीसरी बात यह है कि इस्लाम ने दीन के मामले में कहा तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, लेकिन जहां तक इज्तिमाई मामलात हैं, आपसी मामलात हैं, समाजी मामलात हैं, यहाँ के आम मसले मसाले हैं, इसमें अल्लाह के नबी ने यहूदियों को और मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का शरीक करार दिया। मुसलमान यहूदियों से जुदा अपने दीनी तशख़्ख़ुस में थे, और ये तशख़्ख़ुस बाकी रहना चाहिए। आज ये बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं भाइयों, आज ये बड़ा अलमिया है, मुल्क जिस रुख पे जा रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि लोग उसी वक्त आपको पुरअमन शहरी मानेंगे जब आप उनके मजहबी रसूमात में शरीक करें, या आप उसी इंसान को मुसलमानों का खैर खा समझे जो आपकी ईद में शरीक हो, आपकी मस्जिद में शरीक हो। इस्लामी शरीयत कहती है कि बाहम एतमाद की फजा होती है तो इतना काफी है कि वो मेरे मजहब में दखल ना दे, मैं उसके मजहब पे दखल अंदाजी ना करूं, उसका मामला उसके साथ रहने दो। दावत और तबलीग का मैदान तो खुला रहेगा, लेकिन जबरदस्ती ला इकराह फिद्दीन, न मैं उसे जबरदस्ती करूं न तुम मुझे जबरदस्ती करो। आज ये जो सूरत हाल है कि मुसलमान की वतन परस्ती का मेयार ये है कि मुसलमान अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस को भुलाकर अपने आप को उस सतह पे उतर कर मुल्क का वफादार साबित करे जहां उसे अपने दीन से समझौता करना पड़े। इस्लामी तारीख का ये मंशूर बनाता है कि बताता है कि इसके बगैर भी मुमकिन है कि तुम अपने दीन पे रहो, मैं अपने दीन पे रहूं, फिर भी हम बाहम एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए जिए, पुरअमन जिंदगी जिए, पुरअमन बकाए बाहम के उसूल पे यहाँ जिंदगी गुजारे। ये मुमकिन है, अल्लाह के नबी का ये मंशूर हम और आपको सिखाता है। हाज़रीन गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें जो बुनूद गिनाए उनमें से एक बंद ये भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहु लम यसम इम्रुउम बिहलीफी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मान लो मदीना में है तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने कहा इन्न यस्रिब, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न यस्रिब हरामुन जौफुहा लिअहली हादिहि सहीफा। अब इस दस्तूर से इत्तेफाक रखने वालों को समझ लेना चाहिए मदीना और दाखिले मदीना की तमाम चीजें उसके लिए काबिल एहतराम है। इस सहीफे के तहत, इस कानून के तहत अगर इत्तेफाक कर रहे हो तो फिर
मदीने की सालिमियत या सलामती के साथ समझौता करने का तुम्हें हक नहीं दिया जाता। हाज़रीन गिरामी कद्र, इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से हम और आप भी यहाँ के कानून के साथ इत्तेफाक करके बाहम ताउन के साथ रह रहे हैं, तो फिर इस मुल्क के अमन और अमान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत इस्लाम हमें भी नहीं देता और उनको भी इजाजत नहीं देता कि आप अगर इस मुल्क का शहरी हमें समझते हैं तो आप भी यहाँ के अमन अमान के साथ खिलवाड़ ना करें। और आगे अल्लाह के नबी ने कहा इन्नहु लम यसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहु लम यसम इमरुन बिहलीफी, अगर कोई एक गलती करे उसकी सजा उसके कबीले के दीगर अफराद से नहीं ली जाएगी। आज के हमारे समाज की रोशनी में कहो, कोई मुसलमान जियादती करे उसे हिंदू मुस्लिम फसाद की सूरत देना तुम्हारी गलती, कोई गैर मुस्लिम अगर गलती करे उसे हिंदू मुस्लिम फसाद की सतह पे ले जाना ये तुम्हारी अपनी गलती है। हाज़रीन गिरामी कद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में ये भी कहा व अन्ना नस्र लिल मज़लूम, ये भी ज़ाबिता लिख लो कि इस जमीन के अंदर जिस पर भी जुल्म होगा उसका दीन उसका मजहब नहीं देखा जाएगा, देखा यह जाएगा कि वो मजलूम है और उस मजलूम के साथ खड़े होकर जालिम का हाथ पकड़ा जाएगा। हाज़रीन गिरामी कद्र, आखिरी एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं। ये मंशूर के कुछ सिर्फ इशारात हैं, आप पढ़कर देखिए कुतुब सीरत में और उससे आगे बढ़कर देखिए अल्लाह के नबी ने यह मुआहदा किया, आखिरी दम तक अल्लाह के नबी ने इस मुआहदे को निभाया। दिन ब दिन मदीना में अल्लाह के नबी ताकतवर से ताकतवर होते गए, मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, लेकिन मुसलमानों की तरफ से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हरगिज न हुई और मुखालिफ खिलाफ वर्जी की तो यहूदियों ने ही की। दुनिया वालों, आओ आज भी हम आपको पैगाम देते हैं, अल्लाह के नबी ने मंशूर न सिर्फ पेश किया, इसमें अमल करके लाजवाल बेमिसाल नमूना दुनिया के सामने रखा है। आज भी दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर मुकामी सतह की यह सारी करारदादें कागज के पुलंदे से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रख रही। दुनिया आज भी इसी उसूल पे चल रही है। पुराने जमाने में कहते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आज का कानून है जिसकी ताकत उसी का कानून चलता है, उसी का जोर चलता है। सारी करारदादें धरी की धरी रह जाती हैं। फलस्तीन से लेकर हमारे अपने मुल्क में होने वाले जुल्म ज़ियादती के ये वाक़ियात गवाह हैं और ये दावत देते हैं कि फिर एक मर्तबा मीसाक़े मदीना की आवाज को बुलंद किया जाए और सारी दुनिया को सुनाया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला का ये दीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।